ٹھیک ہے خیریت جی؟ سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بس لیری صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کی سنی الحمدللہ. ڈبیٹ بڑی اچھی طرح. ہم، مجھے بھی آبجیکشن تو بہت ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے میں ہلکا پھلکا آبجیکشن چھوٹا سا آپ کے سامنے بسم اللہ. پیش کرتا ہوں. جی دیکھتا ہوں کہ بسم اللہ آپ کریں. اس کا کیا جواب دیتے ہیں. جی کیونکہ میں زیادہ لاجیکل بندہ ہوں، اس جی لیے سر. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو گاڈ ہے وہ آل مرسیفل ہے تو پھر ہم، وہ لوگوں کو جلا نہیں سکتا. اگر وہ لوگوں کو جلاتا ہے تو پھر وہ رحمان نہیں ہو سکتا. یہ میرا ایک لاجیکل سوال ہے تو اور بھی وہ زیادہ، لیکن ہلکا پھلکا میں آپ سے لیکن جس نے بات دیکھیں، کرتا اگر کوئی شخص آپ پہ ظلم کرتا ہے نا، آپ کو قتل کرتا ہے، آپ کے بچوں کو قتل کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو قتل کرتا ہے، اس کو نہ جلائے تو ظلم ہے. اگر اس کو سزا نہ دے نا، دیکھیں جب اس نے اللہ نے دنیا خلق کیا ہے، دنیا خلق کرتے وقت لوگوں کو بتایا بھائی کہ اگر اطاعت کرو گے، اچھے کام کرو گے تو تمہیں بہت ریوارڈ ملے گا. برے کام کرو گے، برے کام کرو گے تو تمہیں سزا ملے گا. ٹھیک ہے نا. اگر یہ سزا جھوٹی وعدہ دے دے نا، تو سزا اس وعدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ بھئی وعدہ ہی جھوٹی ہے، ہم جو مرضی کریں وہ تو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے، ایک عادل بادشاہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں سزا دوں گا، اس کا وعدہ صحیح ہو. اگر جھوٹا وعدہ دے دے یا شروع سے کہہ دے کہ جو مرضی کرو، میں تمہیں اچھے پل کھلاؤں گا، اچھے کھانے، اچھا پارٹی دوں گا، تو پھر لوگ جو مرضی کریں نا دنیا میں. کوئی آپ کو قتل کرے، کوئی آپ کو ذبح کرے، کوئی آپ کے دانت نکال دے، کوئی ریپ کرے، جو بھی مرضی کرے، تو لوگ تو باز نہیں آئیں گے نا، کہیں گے کچھ ہو تو اس کا کوئی برا نتیجہ ہے نہیں، ہم برے کام نہ کریں. تو اس لیے اس کا وعدہ دینا اصل میں وہ وعید ہوتا ہے. وعدہ دینا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، یہ سچا ہونا چاہیے. تو یہ وعدے کے لحاظ سے پھر جب آخرت میں جاتے ہیں نا، ایک شخص نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، اس نے فلاں کو ریپ کیا، فلاں کو قتل کیا. اب اگر اس کو سزا نہ دے تو یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ان پہ تو ان پہ کے ساتھ بے انصافی ہے. سن رہے نا؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ میں نے آپ کا جواب سنا ہے. اگر اس نے سزا ہی دینی ہے، جلانا ہی ہے، تو پھر کم سے کم وہ اپنے آپ کو آل مرسیفل یا رحمان کرنا بند کر دے، تو پھر نہیں، میں آپ کی آرگیومنٹ کو تسلیم کروں گا کہ الرحمان کا دونوں نہیں مطلب ہوتے. یہ ہے، الرحمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں، الرحمان کا مطلب ہے دنیا میں سب کے لیے اس کی رحمت ہے. الرحمان کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں کفار کے لیے رحمت ہے. الرحمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی خدا کا دشمن بھی ہے، کوئی جتنا بھی بدماش ہے، وہ اللہ کی رحمتوں میں رہے گا. وہ اس کی یہاں پہ پذیرائی ہوگی، کھانا ملے گا، ہوا ملے گا، پانی ملے گا، جو سب کچھ ملے گا، جو دوسروں کو ملتا ہے وہ اس کو وہ بھی ملے گا. لیکن آخرت میں اللہ نے نہیں بولا کہ آخرت میں بھی مرسیفل ہوں ظالمین کے لیے، یہ نہیں بولا. ان کے مقابلے میں بولا کہ میں دنیا میں بھی اوینجر ہوں. آخرت، ہاں، دنیا میں صرف یہ جو ہے رحمان کا جو مطلب ہے یہ دنیا میں مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے. آخرت میں جو رحیم ہے وہ صرف مومن کے لیے، وہ صرف مومن کے لیے. جی، تو آخر، ہاں، دنیا میں بھی جو گاڈ ہے وہ بڑا ظالم ہے. بہت سے لوگ جو ہیں اور جانور بھی سفرنگ میں جاتے ہیں. تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے تو یہ وہ سفرنگ، رحمان ہے؟ دنیا میں تو یہ لوگ بہت سفرنگ ہے سفر نا، کرتے ہیں. یہ جو سفرنگ ہوتی ہے یہ بہت دفعہ ہوتی ہے لوگوں کے اپنے کردار کی وجہ سے، لوگوں کی اپنی غلطی، اس کا فعل نہیں ہے. جو سفرنگ اس کا وہ دیتا ہے نا، وہ آپ کے لیے بہترین کام ہے. وہ اس طرح جو دوائی آپ کو ملتی ہے نا، دوائی کڑوی ہے، بچہ پسند نہیں کرتا، کہتا ہے یہ غلط ہے، لیکن وہ دوائی بہت ہی اہم ہے. آپ کو دوائی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک سفرنگ ہوتی ہے لوگوں کے کرتوت ہے نا. کسی نے آپ کو قتل کیا، یہ اللہ نے تو نہیں کیا، لوگوں نے کیا نا. یہ اس کی اس نے کہا تھا قتل نہ کرو. کسی نے آپ کو مارا، کسی نے آپ کو گالی دی، یہ تو اللہ تو نہیں، یہ تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے نا، یہ تو آپ دنیا والوں کی ہے. اچھا، جو اس کا اپنا فعل ہے، مثلا کسی کو بیماری ہوگی، کینسر لوگوں نے نہیں دیا، اللہ نے دیا. اللہ نے کینسر دیا نا، وہ میرے فعل کی وجہ سے تو نہیں. یہ کینسر جو ملتا ہے یہ انسان کے خیر میں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کینسر کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کینسر کی وجہ سے اس نے جو آخرت میں اس کو سزا ملنی تھی، وہ آخرت میں سزا نہیں ملے گا، دنیا میں اس کو سزا ملے گا. بس یہ کینسر اس کی سزا ہوگی، آخرت میں سیدھا جنت. ٹھیک ہے نا. اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اس حدیث میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کیا ہے کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو بنی آدم جو ہے کبھی اپنا سر نیچے نہ کرتے. ایک منٹ میں وہ حدیث آپ کو
بول دوں 3 چیزیں اگر نہ ہوتی تو بنی آدم کبھی بھی اپنا سر خم نہ کرتے. وہ کیا چیز ہے؟ ایک موت ہے، ایک بیماری ہے، اور ایک غربت ہے. یہ بیماری، موت اور غربت یہ بہت ہی اہم ہے زندگی میں. اگر یہ نہ ہو تو لوگ مغرور ہو جائیں، تکبر کر جائیں، اور ایک دوسرے کا گوشت یعنی ایک دوسرے پہ ظلم کریں. انہی کی وجہ سے ہے کہ لوگ جو ہیں کچھ ان میں انکسار آ جاتا ہے، اور اس کے باوجود لوگ مغرور ہوتے ہیں، طغیان کرتے ہیں، ریبیل کرتے ہیں. سمجھ میں نا بات آپ کو؟ اور جہاں پہ جانوروں کا تعلق ہے، جانور اگر سفرنگ کرتے ہیں تو جانوروں کو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو دنیا جانور میں سفر کیا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، اور جن لوگوں نے جانوروں پہ ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. یہ سب اس کا حساب کتاب ہے. اگر حساب کتاب نہ ہوتا نا تو پھر صحیح بات ہے، ظلم ہے. لیکن اگر حساب کتاب ہے، اجر ملے گا، سزا ملے گا، تو پھر کوئی ظلم نہیں، کوئی ظلم نہیں. ٹھیک ہے نا پال بھائی؟ ٹھیک ہے، شکریہ الایاری صاحب، آپ کی تھینک یو. ایکسپلینیشن سن لی ہے. ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کے بارے میں سوچوں گا، اور اگر مجھے کبھی ٹیکسس آنے کا موقع ملا تو آپ سے ضرور مل کے آئیں گے انشاءاللہ. میں ٹیکسس میں نہیں ہوتا جی، میں اوکے الایاری کیلیفورنیا میں. صاحب، تھینک تھینک یو یو سر، تھینک یو، بہت تھینک یو. مہربانی، بہت مہربانی. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف